دل شکستہ نہ سمجھے زمانہ ہمیں، عزم اپنا ہے سینہ سپر آج بھی۔ سر فروشوں کے دستے رکے ہیں کہاں، دے کے جاں ہو رہے ہیں امر آج بھی۔ اہل حق کے گرے لاشے گو بے شمار، پھر بھی اونچا انہی کا ہے سر آج بھی۔ حق کے شاہی نقیبوں کی پیشانیاں چومتے ہیں یہ شمس و قمر آج بھی۔ دشمنان خدا انڈیا والو سنو، دشمنان خدا انڈیا والو سنو، پابند میدان ہے مسعود اظہر آج بھی۔ خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں سرزمین کشمیر کے عظیم مجاہد رہنما حضرت مولانا مفتی اویس خان کاشمیری صاحب۔ تکبیر! سبیلنا سبیلنا، طریقنا طریقنا۔ السلام علیکم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، صدق الله العظیم۔ لاکھ تلواریں بڑھی آتی ہوں گردن کی طرف، لاکھ تلواریں بڑھی آتی ہوں گردن کی طرف، سر جھکانا نہیں آتا تو جھکائیں کیسے۔ میرے آزاد کشمیر اور پاکستان کے دور دراز سے آئے ہوئے غیور مسلمان بھائیوں، آج ہم افضل گرو شہید کی یاد میں یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں۔ ابھی جب افضل گرو شہید کا تذکرہ مجھ سے پیش رو مقررین کر رہے تھے، میں اپنے تصورات میں 1400 سال پیچھے چلا گیا۔ میرے بھائیوں، یہ کٹہرے، یہ جیلیں اور یہ ہتھکڑیاں اور یہ پھانسی کے پھندے، ان کی تاریخ بہت طویل ہے، ان کی داستان بہت طویل ہے۔ میں انہی کٹہروں کے اندر اولو العزم پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کھڑے دیکھتا ہوں، انہی کٹہروں کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کھڑے دیکھتا ہوں، انہی جیلوں کے اندر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مقصود کائنات کو 3 سال تک شیب ابی طالب میں قید دیکھتا ہوں، تو مجھے افضل شہید کی نسبت پہ رشک آتا ہے کہ تجھے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی نسبت عطا فرمائی ہے، تجھے اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت عطا فرمائی ہے، تجھے اللہ نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت عطا فرمائی ہے۔ میں مکہ کے قریب ایک اسلام کے اسیر مجاہد کا نظارہ کرتا ہوں، جس کو دنیا حضرت خبیب کے نام سے جانتی ہے، جس کو کافروں نے اسیری میں رکھا ہوا ہے، تیروں اور تلواروں کے زخموں کے ساتھ ان کا پورے جسم سے خون نچڑ رہا ہے، اور اس کو سولی پہ لٹکا کے پوچھا جاتا ہے، خبیب بتا، اگر تجھے سولی سے اتار دیا جائے اور تیری جگہ محمد کریم کو لٹکا دیا جائے تو کیا تجھے یہ سودا منظور ہے؟ خبیب تڑپ کے کہتا ہے، اور ظالموں، تم میری جان کے بدلے محمد کی جان کی بات کرتے ہو، اللہ کی قسم میری جان کے بدلے میں، مجھے چھوڑنے کے بدلے میں اگر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طلبے میں ایک کانٹا بھی چبھے تو خبیب کو یہ بھی منظور نہیں ہے۔ حضرت خبیب ہمیں یہ میسج اور پیغام دے کے گئے کہ مسلمان اپنے جسم پہ اذیت برداشت کر سکتا ہے، جیل کی صعوبتیں برداشت کر سکتا ہے، لیکن اپنے پیغمبر کو کبھی تکلیف دینا برداشت نہیں کر سکتا۔ مسلمانوں ذرا سوچو، میں اپنے ایمان سے کہتا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ مکرمہ میں مارے جانے والے پتھروں سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی ہوگی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو طائف میں لگنے والے پتھروں سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی ہوگی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو احد میں لگنے والے پتھروں سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی ہوگی جتنی اس امت کو ذلت میں دیکھ کے تکلیف ہوتی ہوگی۔ اسی لیے تو پیغمبر کہتے رہے، اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیکم الذلہ، لوگوں جب جہاد کو چھوڑو گے اللہ تمہیں ذلت مسلط کر دیں گے۔ میں نے دیکھا اسی ذلت سے نکالنے کے لیے اللہ کے پیغمبر کبھی بدر میں جاتے ہیں، کبھی احد میں جاتے ہیں۔ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سننا، یہ احد کا میدان ہے، میرے پیغمبر اپنے 700 صحابہ کڑیل جوانوں کے ساتھ، جانوں پہ کھیلنے والے فدائیوں کے ساتھ میدان میں لڑ رہے ہیں۔ اتنے میں ایک برقعے میں لپٹی ہوئی ایک لڑکی نوجوان امت مسلمہ کی بیٹی آتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے
دوزانو ہو کے بیٹھ جاتی ہے, ہاتھ میں کپڑا لے کے اس کو جلا کے نبی کے زخموں کو صاف کر رہی ہے. چشمے فلک حیران رہ گئی, زمین انگشت بدنداں رہ گئی, احد کے پہاڑ پہ رہشان رہ گئے. اللہ, یہ 700 کڑیل جوان موجود تھے, اس نوجوان لڑکی کا یہاں کیا کام ہے؟ میں نے تاریخ میں محدثین سے پوچھا یہ بیٹی کون ہے؟ محدثین کہتے یہ فاطمۃ الزہرا ہے, جس کو کبھی بازاروں نے, مدینہ کے بازاروں نے جس کو نہیں دیکھا, جس کو مدینہ کی گلیوں نے نہیں دیکھا, جس کو مدینہ کے محلوں نے نہیں دیکھا, لیکن احد کا میدان اس فاطمہ کو بداحد کے میدان میں دیکھ رہا ہے. میں نے ایک اور خاتون کو دیکھا, وہ برقعے میں لکھتی ہوئی بھاگی ہوئی آ رہی ہے. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ جواب ملا یہ عائشہ صدیقہ امت مسلمہ کی ماں ہے. یا اللہ, ماجرا کیا ہے؟ فاطمہ کا میدان میں کام کیا ہے؟ عائشہ کا میدان میں کام کیا ہے؟ جواب ملتا ہے حضور بتانا چاہتے ہیں جس پہ ساری دنیا کی عزتیں, جس فاطمہ کے قدموں پہ قربان کی جاتی تھی, اس فاطمہ کو نبی میدان میں لائے. جس عائشہ پہ قیامت تک کی ماؤں کی عزتوں کو قربان کیا جا سکتا تھا, اس عائشہ کو میدان میں لا کے اللہ کے نبی نے بتایا مسلمانوں, جب عائشہ میدان میں ہے, فاطمہ میدان میں ہے, تو اگر امت کا جوان میدان میں نہیں جائے گا, وہ پیچھے رہ جائے گا, تو یہ امت کبھی بھی عزت کی زندگی سے دنیا میں نہیں جی سکتی. نعرہ تکبیر, سبیلنا سبیلنا, طریقنا طریقنا. میں آج اس مجمع کو دیکھ رہا تھا, وقت بہت مختصر ہے, میں مختصر بات کرتا ہوں. مجھے فارسی کا ایک مقولہ یاد آ گیا, ادوب شر برنگ زد کہ دے خیر ما درا باشد. فارسی کا شاعر کہتا ہے کہ دشمن نے ہمارے لیے شر کا موقع تلاش کیا, شر کا کام کیا, لیکن اللہ نے اس میں ہماری بہتری رکھی ہوئی تھی. ہندوستان کے مشرکوں نے افضل شہید کو تختہ دار پہ لٹکا کے, مقصد ان کا یہ تھا کہ آنے والوں کے لیے عبرت بن جائے گا, مسلمانوں کے دلوں میں خوف سوار ہو جائے گا, مسلمان ڈر کے جذبہ جہاد سے پیچھے ہو جائے گا. لیکن کافروں اور کافروں کے ہم نوا منافقوں, یہ دیکھو امت مسلمہ کے شہدائی, جو کام تمہارے قلمکار نہ کر سکے, جو تمہارے ٹوڈی نہیں کر سکے, جو تمہارے سپہ سالار نہیں کر سکے, دنیا جہان کا بجٹ انوالو ہوا, امریکہ کے خزانے مسلمان کو جہاد سے ہٹانا چاہتے تھے, منافقین مسلمان کو جہاد سے ہٹانا چاہتے تھے. 2-2 لاکھ روپیہ لے کے اخبارات میں کالم لکھنے والے یہود و نصارہ کے ایجنٹ مسلمان کے دل سے جذبہ جہاد چھیننا چاہتے تھے. ہمارا قلم استعمال نہیں ہوا, ہمارے پاس پریس نہیں تھا, ہمارے پاس ٹی وی کے چینل نہیں تھے. اللہ کی قسم تمہارے سارے ٹی وی چینل مسلمانوں پہ وہ اثر نہیں ڈال سکے جو تختہ دار پہ کھڑا اکیلا خاموش افضل منصور اپنا کام کر گیا ہے. نعرہ تکبیر, سبیلنا سبیلنا, شہداء جیش محمد, شہداء جیش محمد. میں آپ سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں, سارے افضل منصور شہید سے محبت کرتے ہو, سارے افضل شہید سے محبت کرتے ہو. افضل شہید کا مقصد کیا تھا؟ میں نے شروع میں عرض کیا, وہ خبیب کے نقش قدم پہ چل رہا تھا, اور خبیب نہیں چاہتا تھا کہ اللہ کے نبی کو کوئی دکھ پہنچے. وہ بھی جوان تھا, اس کی بھی جوانوں والی خواہشات تھیں. جو گناہ تمہیں مظفر آباد اور اسلام آباد میں میسر نہیں, اس کو ہندوستان اور کشمیر کی دھرتی پہ ہر گناہ میسر تھا. لیکن اس کا چہرے کی طرف ہاتھ بڑھتا ہے, وہ داڑھی منڈوانے لگتا ہے, اس کو خیال آتا ہے میرے نبی کا دل دکھے گا. مسلمان تو نبی کو دکھ نہیں دیتا, اس کا ہاتھ پیچھے ہٹ گیا. اس کو شراب کے جام میسر تھے, شراب کی طرف ہاتھ بڑھنے لگتا ہے. وہ کہتا ہے میرے نبی کو شراب پینے والے مسلمان سے دکھ ہوتا ہے. وہ مسلمان کیسا جس سے نبی کو دکھ ہوتا ہو, اس کا ہاتھ پیچھے ہٹ جاتا ہے. اس کو بھی سکرین میسر تھی. جب تم ہندوستان کی فاحشہ عورتوں کے تھرکتے ہوئے جسم دیکھ کے سکرینوں پہ اپنے دل کو بہلا رہے ہوتے ہو, اس کو بھی یہ ساری سہولتیں میسر تھیں. لیکن اس نے اپنی آنکھوں کو محفوظ رکھا, اپنے ہاتھوں کو محفوظ رکھا, اپنے ایمان کو محفوظ رکھا. اللہ نے اس کو اتنا مرتبہ عطا فرمایا کہ ہندوستان کے فوجیوں کے ٹھڈے, ان کے کوڑے, ان کی سلیبیں, ان کی جیلیں ان کے ایمان کو لغزش نہیں دلا سکیں. لیکن مسلمان اسلام آباد اور مظفر آباد میں لیپ ٹاپ پہ بیٹھ کے اپنے ایمان کو بیچتا ہے, ٹی وی چینل کے سامنے بیٹھ کے اپنے ایمان کو بیچتا ہے. افسر اپنی افسری کی سیٹ پہ
پہ بیٹھ کے ایمان کو اپنے ایمان کو بیچتا ہے. ہمارے وزراء کے منہ سے شراب کی بدبو آتی ہے, ہمارے جرنیلوں کے منہ سے شراب کی بدبو آتی ہے. ہمارا نوجوان اپنا منہ رات کی تاریکی کے اندر کالا کرتا ہے. آج کے بعد وعدہ کر لو, مجاہد بننے کے لیے, افضل کے نقشے قدم پہ چلنے کے لیے اپنی آنکھوں کو ایمان کی آواز گاہ بناؤ گے, اپنے دل کو ایمان کی آواز گاہ بناؤ گے. نہ آنکھ کا غلط استعمال کرو گے, نہ ہاتھ کا غلط استعمال کرو گے. اپنے بچوں کا فولادی جسم بنانے کے لیے اپنے جسموں کو مضبوط کرو گے. نرم و نارک زندگی کو خیر آباد کہہ کے مجاہدین کے نقشے قدم پہ چل کے اپنے بچوں کی خبیب والی تربیت کرو گے, افضل منصور والی تربیت کرو گے. اگر تم یہ عزم لے کے چلے گئے تو یہ کالم نویس ہم سے جذبہ جہاد نہیں چھین سکتے, یہ حکمران جذبہ جہاد نہیں چھین سکتے. آخری ایک اشارہ کر کے جاتا ہوں, یہ فرق ہے ایمان اور بے ایمانی والوں میں. ایک وہ تھا جس کا ماٹو ایمان, تقوی اور جہاد فی سبیل اللہ تھا. اس کے پاس بہت بڑی طاقت تھی. وہ کہتا تھا میں ڈرتا ورتا کسی سے نہیں ہوں, اور آج عدالت میں پیشی کے لیے جعلی سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے ڈاکٹروں کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑا ہے. اور ایک وہ ہے جس نے اپنا ماٹو اور کوئی جھنڈا نہیں بنایا تھا, اس کے پاس کوئی جی ایچ کیو نہیں تھا, اس کے پاس کوئی ہاسپٹل نہیں تھا, اس کے پاس کوئی سی ایم ایچ نہیں تھا. وہ جرت کے ساتھ تختہ دار پہ چڑھ گیا, لیکن کسی ڈاکٹر سے میڈیکل سرٹیفکیٹ اس نے نہیں مانگا ہے. الحمدللہ یہ فرق ہوتا ہے مجاہد اور غیر مجاہد میں. اللہ رب العزت ہمیں حضرت مولانا مسعود اظہر صاحب, اللہ ان کی زندگی کو دراز کرے, ان کی امارت کے اندر جہاد کے پرچم کو تھامے رکھنے اور اس کو لے کے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دل شکستہ نہ سمجھے زمانہ ہمیں, عزم اپنا ہے سینہ سپر آج بھی. سر فروشوں کے دستے رکے ہیں کہاں, دے کے جاں ہو رہے ہیں امر آج بھی. اہل حق کے گرے لاشے گو بے شمار, پھر بھی اونچا انہی کا ہے سر آج بھی. حق کے شاہی نقیبوں کی پیشانیاں چومتے ہیں یہ شمس و قمر آج بھی. دشمنان خدا انڈیا والوں سنو, دشمنان